ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو چل رہی تھی مقتدی کی ذمہ داریاں کیا ہے اس سے متعلق، اور اس میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں۔ سورہ فاتحہ کے پڑھے جانے کی دلیلیں، مختلف انداز کی دلیلیں، سری، جہری، منفرد، باجماعت، فرض، نفل، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کس قدر ضروری ہے، اس کی دلیلیں آپ نے سنی۔ رہا مسئلہ یا مسلک احناف کا، جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے ضروری نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ان کے ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کبھی بھی ضروری نہیں ہے۔ ان کے ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا کبھی بھی ضروری نہیں، چاہے امام کے پیچھے نہ بھی ہو تو بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر امام کے پیچھے ہے، یہ ایک بہانہ بنا کر کے امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے اس لیے نہیں پڑھیں گے، یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کبھی بھی ان کے ہاں ضروری نہیں ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ کیسے؟ آپ نے اشرف علی تھانوی کا نام نامی سنا ہوگا، بہت نام ہے ان کا، حکیم الامت ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جو انہوں نے بچیوں کے لیے لکھی ہے وہ کتاب۔ اس میں ان کی ایک عبارت ہے، آپ سنیے، اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ اکیلے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے عبارت ان کی، اگر کوئی نماز میں، ان کی عبارت شروع ہوتی ہے، اگر کوئی نماز میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ کوئی اور آیت یا کوئی اور پوری سورت پڑھ لے، سر سے فرض تو اتر جاوے گا، سر سے فرض تو اتر جاوے گا، لیکن نماز بالکل نکمی اور خراب ہے، پھر سے پڑھنا واجب ہے، نہ دہرائے گی تو بہت بڑا گناہ ہوگا، البتہ بھولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور کے دوسری جلد کے صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر پہ یہ پیراگراف لکھا ہے۔ اس سے اگلے صفحہ پر یعنی 83 پہ لکھتے ہیں، دوسری جلد کے صفحہ نمبر 83 پہ لکھتے ہیں، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے۔ دیکھیے یہاں امام کی کوئی بات نہیں ہے، اور بچی عورت کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، گویا عورت تو ایسے بھی جماعت میں شریک نہیں ہوتی ان کے ہاں خصوصی طور پر۔ تو یہ آپ دیکھیے عبارت دیکھیے کہ اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کچھ نہ پڑھے، چپکی کھڑی رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی بڑی جرأت ہے، بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا احترام نہیں کرتے۔ آپ نے نبی کا احترام نہیں کیا بھائی، آپ نے شریعت کا احترام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کا مذاق اڑایا یہ کہہ کر کے کوئی حرج نہیں ہے، چپ کے کھڑی رہے نماز میں تو بھی۔ بہت بڑی جرأت ہے یہ۔ معذور لوگوں کی اس میں بات نہیں ہے کہ بھائی ہاں کسی کو نہیں یاد ہے تو وہ چپ چاپ کھڑا رہے، وہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو چپ چاپ کھڑا رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مطلق بات ہے۔ اس لیے یہاں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ معذور کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیسے کیا کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ سیکھے گا، اس کو لکھنا وہاں لکھا جائے گا کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ ایک نماز میں نہیں پڑھا، دوسری نماز میں سیکھ لے، تیسری نماز میں سیکھ لے، دوسرے دن سیکھ لے، تیسرے دن سیکھ لے، لیکن یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا، اس سے پتہ چلا کہ احناف کے نزدیک سرے سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، چہ جائے کہ امام کے پیچھے یا اکیلے۔ یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے، اور امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنی نماز کو بھی اور نماز کے علاوہ اپنی بقیہ ساری نیکیوں اور عبادتوں کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جن کی رسالت کی گواہی ہم نے دی ہے، اور جن کی رسالت کے سلسلے میں ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا، جن کی رسالت کو ماننے نہ ماننے، جن کے طریقے کو اختیار کرنے نہ کرنے پر ہمارا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ان کی سانچے میں، ان کے طور طریقوں کے سانچے میں، ان کی سنتوں کے سانچے میں
ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔